الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون آمنت بالله وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضله على أدناكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف قابل صد کرام و تکریم علماء کرام صدر مجلس جامع المحاسن استاذ العلماء پیر طریقت حضرت مولانا مفتی فیض الدین صاحب دامت برکاتہ اس گلشن کی بہاروں کی نگہباں جامع المحاسن پیکر اخلاص استاذ العلماء حضرت مولانا عبد الرحمن قریشی صاحب دامت برکاتہ فاضل نوجوان جامعہ اسلامیہ ریحان کوٹ کے نائب مفتی وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے مسئول حضرت مولانا شفیق احمد صاحب دامت برکاتہ دیگر علماء کرام جو شہر بھر سے خطبات تشریف لائے ہوئے ہیں اور کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں میں ان کا آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں اور حضرت مولانا قاری گلفراز صاحب دامت برکاتہ جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور قاری معراج الدین صاحب کی معیت میں میں حاضر خدمت ہو گیا اس وقت علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے ہمارے جماعت اسلامی کے امیر بھی تشریف فرما ہے اگرچہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ اس سفر سے بھی پہلے جامعہ اسلامیہ ہی آنے کا پروگرام تھا حضرت نے
لیکن فلائٹ کینسل ہو گئی تو نہ آ سکے، تو وہ بھی کلک اور افسوس تھا کہ اس کی بھی قضا کرنی ہے۔ تو آج اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دے دیا، تو میں نے حضرت سے یہی عرض کی کہ الفضل للمتقدمی، فضیلت تو پہل والے کے لیے، سب سے پہلی دعوت تو آپ کی ہی تھی، اور پھر حضرت مولانا قاری گلفراز احمد صاحب نے ماشاءاللہ خود وہاں تشریف لے گئے اور ان کے حکم پر میں حاضر خدمت ہوں۔ مجھے یہاں پہنچ کر حضرات علماء کرام کی ان دینی کاوشوں کو، باہمی محبت اور الفت کو، اور یہاں کے عوام کے دینی جذبوں اور دین سے محبت کو دیکھ کر دلی خوشی ہوئی، اور میں یہ بلا مبالغہ عرض کروں کہ آپ حضرات کے عوام کے جو جذبات اور دین سے اور دین والوں سے محبت کی ہے، یہی جذبات میں نے سمرقند اور بخارا میں دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ علم کے وہ مراکز رہے۔ عجیب سرزمین ہے سمرقند، بخارا، تاشقند کی۔ وہاں امام بخاری وہی ہیں، امام مسلم وہی ہیں، امام ترمذی وہی ہیں، صاحب ہدایہ وہی ہیں، نقشبندیہ سلسلے کے بانی وہ وہی ہیں، اور الحمدللہ آج بھی روس کے 70 سال کے جبر کے باوجود آج بھی الحمدللہ وہاں 100% مسلمان ہیں اور 100% حنفی ہیں۔ ان لوگوں میں جو جذبہ دیکھا، اگر کہ اب مدارس کی نشأت ثانیہ ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ ان لوگوں کا جو دین سے والہانہ لگاؤ، علماء سے عقیدت اور محبت اور دین سے وابستگی، اس 70 سال کے جبر کے باوجود آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس کی جھلک میں نے چترال کے اور دروش کے مسلمانوں میں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان جذبوں کو اور بڑھائے اور ترقی نصیب فرمائے، اور جامعہ اسلامیہ ریحان کوٹ جو الحمدللہ جو مجھے معلومات ہوئی ہیں درجہ تحفیظ کی اور کتب کی بہت معیاری تعلیم ہو رہی ہے، اور یہاں کے اساتذہ کو جو تعارف ہوا تو ماشاءاللہ کراچی دارالعلوم بنوری ٹاؤن کے جید علماء کرام اور وہاں کے فضلاء ہیں، اللہ ان بہاروں میں اور اضافہ فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام چونکہ استحکام پاکستان کے پروگرام عنوان سے عنوان کیا گیا ہے، اسی استحکام مدارس، اسی میں استحکام پاکستان بھی ہے۔ استحکام مدارس ہوگا تو استحکام پاکستان، استحکام مدارس کے بغیر استحکام پاکستان تصور ہی نہیں ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسہ کوئی آج کی چیز نہیں، مدرسہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا اسلام پرانا ہے۔ یہ کوئی 50 سال، 100 سال، 200 سال، 400 سال پرانی چیز نہیں، مدرسہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا اسلام۔ سب سے پہلا مدرسہ غار حرا کی خلوتوں میں جب اقرا بسم ربک الذی خلق یہ وہی نازل ہوئی تو وہی مدرسہ بھی قائم ہو گیا۔ پھر یہ مدرسہ غار حرا سے منتقل ہوا مکہ مکرمہ میں پہاڑ کی چوٹی پر دار ارقم میں، دار ارقم سے یہ مدرسہ منتقل ہوا مدینہ منورہ میں صفہ کے چبوترے پر، جہاں میرے آقا پڑھانے والے ابو بکر عمر جیسے پڑھنے والے، عثمان ولی جیسے پڑھنے والے، طلحہ و زبیر جیسے پڑھنے والے، ابی بن کعب جیسے پڑھنے والے، عبداللہ بن مسعود جیسے پڑھنے والے، خالد بن ولید جیسے پڑھنے والے، رضی اللہ تعالی اجمعین۔ اس کائنات میں حضور جیسا استاد کوئی نہیں آیا، صحابہ جیسا شاگرد کوئی نہیں آیا۔ اس لیے کہ آپ بہت بڑے قاری سے قرآن کیوں نہ پڑھیں، قرآن اس پر نازل تو نہیں ہوا، صحابہ نے ان سے قرآن پڑھا جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ کسی بہت بڑے شیخ الحدیث سے حدیث کیوں نہ پڑھیں، اس کی باتیں تو حدیث نہیں، صحابہ نے ان سے حدیث پڑھی ہے جن کی اپنے ارشادات حدیث ہیں۔
اس صفہ کے مدرسے کی کیا کیفیت ہوگی؟ کراچی کا ایک بوڑھا آدمی 90 سالہ صفہ کے چبوترے پر بیٹھا ہوا ایک عالم سے پوچھنے لگا یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا صفہ ہے۔ کہا اچھا، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا پہلے بھی ایسے ہی تھا، آپ نے کب دیکھا ہے؟ کہا آج سے 40 سال پہلے میں حج پہ آیا تھا، اس وقت یہاں قالین وغیرہ نہیں تھے، سنگریزے بچھے ہوئے تھے۔ اب میں 40 سال کے بعد آیا ہوں اور میں یہاں آ کر صبح بیٹھ جاتا ہوں اور روزانہ 27 پارے تلاوت کر کے اٹھتا ہوں۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ حافظ ہیں؟ کہا حافظ کہاں ہوں، دیکھ کر پڑھتا ہوں، حافظ ہوتا تو پھر تو ختم کرتا ہوں۔ دوستو 1400 سال کے بعد 90 سالہ بوڑھا صفہ کے چبوترے پر بیٹھ جائے، اس کو تلاوت کا یوں شوق پیدا ہو جاتا ہے، پھر ابو بکر عمر کو کتنا شوق ہوگا، عثمان علی کو کتنا شوق ہوگا، طلحہ زبیر کو کتنا شوق ہوگا۔ تو آج دنیا میں جتنے مدرسے ہیں، مشرق اور مغرب میں، عرب اور عجم میں، یورپ اور ایشیا میں، افریقہ اور آسٹریلیا میں جتنے مدرسے ہیں، صفہ کے اسی مدرسے کی شاخیں ہیں، صفہ کے اسی مدرسے کی شاخیں ہیں، جہاں کا نصاب میرے رب نے بھیجا جبریل امین لے کر آئے۔ ہمیں کہتے ہیں نصاب تبدیل کرو، میں نے کہا ہمارا نصاب رب نے بھیجا ہے اور جبریل امین لے کر آئے ہیں، صفہ کے مدرسے پر پڑھایا گیا ہے۔ تم اس نصاب کو تبدیل کرو جو تمہیں لاڈ میں گالے دے کر گیا ہے۔ وہ نصاب تو ایسا، آپ غور کریں۔ اور میں کہا کرتا ہوں آج 5 صدی تقریباً پاکستان کو بنی ہو رہی ہے، تم نے اس نصاب کے نوک پلک میں ذرا تبدیلی نہیں کی۔ ہم بچپن میں پڑھتے تھے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا نصاب تھا، اس وقت انگلش میڈیم نہیں ہوا کرتے تھے، اردو میڈیم تھے۔ اردو کا قاعدہ ہوتا تھا بابا آیا آم لایا، الف نار بے بکری کاف کینچی، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ تم نے کیا کیا ہے؟ اے ایپل سی کیٹ ڈی ڈاگ کر دیا ہے، اچھا سا آگے تصویر بنا دی ہے۔ اور تم نے کیا، اگر تمہارا قبلہ درست ہوتا، تمہاری سوچ کا زاویہ ٹھیک ہوتا، اگر الف سے انار بنتا ہے، الف سے اللہ بھی تو بنتا ہے، بے سے بکری بنتی ہے، بے سے بسم اللہ بھی تو بنتا ہے، کاف سے کینتی بنتی ہے، کاف سے قرآن بھی تو بنتا ہے، نون سے نارنگی بنتی ہے، نون سے نماز بھی تو بنتی ہے، میم سے موچی بنتا ہے، میم سے مسجد بھی تو بنتی ہے۔ کیا ضرورت تھی اس کو کتا بلی سکھانے کی؟ وہ تو گلی کوچوں میں دیکھ ہی لیتا۔ تمہیں چاہیے تھا اس کے دل کی تختی پر رب کی عظمتوں کو نقش کرنے، اور وہ تم نے نہیں کیا۔ قوم کے پھولوں کو تم نے مسل دیا۔ آج ایک وزیر صاحب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں پڑھو درود شریف قل اللہ احد اللہ الصمد، اس کو درود شریف اور سورہ اخلاص کا پتہ نہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان دینی مدارس کے نصاب کو سکولوں میں بھی شامل کیا جائے۔ خیر وہ الگ موضوع ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مدرسہ آج دنیا کے کسی کونے میں قائم ہے۔ صفہ کے اسی مدرسے کی شاخیں ہیں جو میرے آقا نے قائم فرمائے، اور آج بھی الحمدللہ مدرسہ قوم کی ان دینی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ آج کہا جاتا ہے مدرسے ہم پہ بوجھ ہیں، ہمیں ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے، سائنسدان چاہیے۔ بے شک ہمیں ڈاکٹر چاہیے، ڈاکٹر کی ضرورت سے انکار کرنے والا کوئی دیوانہ نہیں ہوگا۔ دل کی بند رگیں کون کھولے گا؟ میں تو نہیں کھول سکتا، نہ مولانا عبدالرحمان صاحب کھول سکتے ہیں، نہ مولانا ڈاکٹر نہیں کھولے گا۔ بلند و بالا عمارتیں کون تعمیر کرے گا؟ انجینئر بھی تعمیر کرے گا، ہم تو نہیں کر سکتے۔ مسلمان ڈاکٹر انجینئر ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارا سرمایہ ہے۔ وہ کوئی اچھا کام کریں ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ ڈاکٹر بیمار آدمی کی ضرورت ہے، صحت مند کی نہیں ہے، یا نہیں؟ اور آپ کے علاقوں میں تو کتنے خوش قسمت ایسے ہوں گے جن کو زندگی بھر ڈاکٹر کی ضرورت پیش نہیں ہے۔ انجینئر کی ضرورت اسے ہوگی جو نقشے کے مطابق مکان بنائے گا، جس نے نقشے کے مطابق مکان نہیں بنانا اس کو انجینئر کی ضرورت نہیں۔ اور یہ چترال کے، دروش کے، اپر چترال کے سارے دیہات انجینئر نے تعمیر کیے، بولو وہ خود ہی انجینئر ہوتے ہیں۔ ادھر کھڑکی رکھو، ادھر روشندان رکھو، چھت اتنا اونچا کرو، منہ ادھر کرو، مکان بن گیا۔ اس کو انجینئر کی ضرورت
وکیل کی ضرورت اسے ہوگی جو مقدمے میں ٹانگ اڑائے گا. جس نے مقدمہ بازی نہیں کرنی اس کو وکیل کی ضرورت نہیں. معلوم ہوا ڈاکٹر کسی کی ضرورت ہے کسی کی نہیں. انجینئر کسی کی ضرورت ہے کسی کی نہیں. وکیل کسی کی ضرورت ہے کسی کی نہیں. لیکن دینی رہنمائی پیدائش سے لے کر موت تک شہری اور دیہاتی کی، مرد اور عورت کی، بوڑھے اور جوان کی، تندرست اور بیمار کی، حاکم اور محکوم کی، مالک اور مزدور کی، امیر اور غریب کی، امتی مسلمہ بلکہ انسانیت کے بچے بچے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے سب سے پہلے اس کے کان کے راستے سے رب کی عظمتوں کا پیغام، اللہ اکبر کی صدا، توحید کا پیغام، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی وحدانیت کی سچائی اس کے کان کے راستے سے دل میں اتارنی ہوتی ہے. بچے کے کان میں اذان کہتے ہیں نا، اس کے لیے کون آئے گا؟ میڈیکل اسپیشلسٹ آئے گا، بولو. ہاں، الیکٹریکل انجینئر آئے گا، شہر کا بڑا وکیل آئے گا، کوئی آئی ٹی اسپیشلسٹ آئے گا. کون آئے گا؟ قاری صاحب آئے گا، قاری میراج الدین صاحب آئیں گے، مفتی فیض الدین صاحب تشریف لائیں گے، اور علماء. سب سے پہلی خدمت بھی تیری اسی ملا نے کی. پھر زندگی بھر حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز کے لیے بتانے کے لیے علماء کی ضرورت. آخری سانس میں اسپتال والوں نے کہہ دیا لے جاؤ بزرگوں کو گھر، اب مریض کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ پھر قاری صاحب کی کنڈی کھڑکائی. قاری صاحب بزرگاں دی طبیعت ٹھیک نہیں، سورہ یاسین پڑھو. قاری صاحب نے بڑے خلوص سے سورہ یاسین پڑھی اور بزرگوں کی روح برباد کر. اب روح نکلنے کے بعد دنیا کے کسی طبقے کی ضرورت ہے؟ بولو. ڈاکٹر، انجینئر، سائنس، لیکن علماء کی اب بھی ضرورت ہے. سنت کے مطابق غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے پہنانا ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، قبر میں کیسے اتارنا ہے. یہ آخری خدمت بھی تیری علماء. پہلی خدمت بھی انہوں نے کی، آخری خدمت. کوئی اسلام آباد میں ہمارے دوست ہیں، ان کی مسجد کے پاس جمعے کے دن گدھا مر گیا. انہوں نے سی ڈی اے والوں کو فون کیا کہ یہ گدھا مرا پڑا ہے، گاڑی بھیجو، لوگ نماز کے لیے آئیں گے، بو آ رہی ہے، تکلیف ہوگی. وہاں کوئی مسخرہ بیٹھا تھا، کہنے لگا آپ کون بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مسجد کے امام خطیب بول رہا ہوں. تو کہنے لگا کہ یہ غسل کفن دفن تو آپ لوگوں کا ہی کام ہے. انہوں نے کہا کام تو ہمارے ہی ہے، لیکن رشتہ داروں کو بھی اطلاع کرنی ہوتی ہے، وارثوں کی اجازت کے بغیر تو کچھ نہیں کرتے، اس لیے میں اطلاع دے رہا ہوں کہ ایک رشتہ دار یہاں مرا پڑا ہے. تو تیری آخری خدمت بھی یہی کرتے ہیں. اور پھر تیرے رشتہ دار دفن کر کے مٹی ڈال کے چھڑکاؤ کر کے فارغ ہو گئے، اب بھی یہ ملا تیری قبر کے سرانے کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے، یہ اب بھی تیرا محسن نہیں؟ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ علماء قوم کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت. دوستو مانتا ہوں پکی گلیاں ہماری ضرورت ہیں، پکی سڑکیں ہماری ضرورت ہیں، بجلی، ٹیلی فون، گیس، ہسپتال، ڈسپنسری ہماری ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں. یہ زندہ انسانوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں بجلی کی روشنی نہ ہوئی، چاند سورج کی روشنی آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. پکی گلیاں نہ ہوئی، کچی میں گزارا ہو جائے گا. اعلیٰ مکان نہ ہوئے، لوگ خیموں، جھونپڑوں، فٹ پاتھوں پر بھی زندگی کے دن پورے کر کے چلے جاتے ہیں. اعلیٰ کھانے نہ ملے، معمولی میں گزارا ہو جائے گا. لیکن بتاؤ رب کو راضی کیے بغیر کوئی قبر میں چلا گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ ہر چیز کا بدل ہو سکتا ہے، لیکن ہدایت کا کوئی بدل، دین کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مدارس الحمدللہ قوم کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. قوم کی دینی ضرورت کو نہ صرف پورا کر رہے ہیں بلکہ الحمدللہ پوری دنیا سے بچے علم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو رخ کرتے ہیں. یہ ان علماء نے ان بوریوں اور چٹائیوں پر بیٹھ کر قوم کی دینی ضرورت کو پورا کیا، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کئی آئے سکندر مرزا جیسے مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر اکٹھے ہی دریا میں پھینک دو، آج اس کی قبر کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے. ملا آج بھی اذانیں دے رہا ہے، قیامت تک دے کر ہے. آج قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں آج بھی بلند ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک بلند ہوتے رہیں گے. یہ میرے رب کا نظام ہے. دین اسلام میں اللہ نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرتا ہے جتنا دبایا جاتا ہے.
4 سال پہلے کی حکومتی رپورٹ یہ ہے کہ اسلام آباد میں مدارس کی تعداد سکولوں سے بڑھ گئی ہے. حکومتی رپورٹ ہے 4 سال پہلے حکومتی رپورٹ ہے کہ اسلام آباد میں مدارس کی تعداد سکولوں سے بڑھ گئی ہے. اور الحمدللہ قوم کا اعتماد ان مدارس پر دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ نے کہا اس وقت بھی مدارس میں 35 لاکھ بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں. 35 لاکھ خاندان ان کے ساتھ وابستہ ہیں. ایک خاندان کے 5 افراد بھی لگائیں کروڑوں لوگ براہ راست ان مدارس کے ساتھ وابستہ ہیں. اور الحمدللہ اس سال جو وفاق المدارس کے امتحان ہوا تو اس میں شریک ہونے والے طلبہ اور طالبات کی تعداد پچھلے سال سے بھی 40,000 زیادہ تھی. تو دن بدن یہ اعتماد بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ مدارس بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ اللہ نے مدارس کے ذریعے اس دین کی حفاظت کا انتظام کیا ہے. اور الحمدللہ یہ مدارس اپنے وسائل کے بل بوتے پر کئی دفعہ ہمارے آئے دن مذاکرات ہوتے رہتے ہیں حکمرانوں کے ساتھ. وہ کہنے لگے ہم آپ کی سندیں منظور کریں گے، تنخواہیں دیں گے، یہ کریں گے. ہم نے کہا ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں. تمہارے بے روزگار انجینئروں نے گڈیریاں بیچی ہیں، ڈاکٹروں نے جوتے پالش کیے ہیں، سائنسدانوں نے ریڑیاں لگائی ہیں، حالات سے تنگ آ کر خودکشیاں کی ہیں. آج تک کسی حافظ قاری مولوی نے بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کی ہے؟ آپ کے علم میں کو بتاؤ. یہ تو ہو سکتا ہے زیادہ کھاندے مر گئے ہوں، حضرت صاحب ادھر 40ویں پر شہید ہو گئے ہوں. ہاں لیکن یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے. اے اپر سی کیٹ ڈی ڈاک پڑھانے والے سکول ٹیچر کو میرا رب پالے اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھانے والے کو نہ پالے. اتنی عزت سے پالتا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. میں کہا کرتا ہوں ہمارے ہاں تو جو بکرے آتے ہیں مدرسوں میں وہ بھی لینڈ کروزر پر چڑھ کر آتے ہیں. وہ سیٹ صاحب نے گاڑی نکالی آگے کا درد ہوا، ٹائر پھٹ گیا. ہاں ڈرائیور سے پوچھا صدقہ نہیں کی تھی؟ کہتے یاد ہی نہیں رہا. کہا چل بکرا لے گاڑی میں ڈال اور سیدھا مدرسے پہنچ. گاڑی رکتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، بکرا بڑی شان سے نیچے اترتا ہے اور طالب علموں کی خدمت پہنچ جاتا ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں جو مسئلہ تم بنا کر پیش کر رہے ہو. ہمارے دوست ہیں پنڈی کے قریب چکبیلی کے علاقہ ہے، وہاں ان کا مدرسہ ہے. کہنے لگے قریب فوجی کیمپ ہے، 2 فوجی آ گئے. کیسا کیسے چلتا ہے، خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ ان کو ہمارے خرچے کی بڑی فکر ہوگی. کہنے لگے میں نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ ایک اور فوجی گاڑی آ کر رکی دروازے پر. ڈرائیور نیچے اترا اور اس نے کہا کہ کرنل صاحب نے 400 روٹیاں اور 3 دیگچے سالن کے بھیجے ہیں. میں نے کس طرح چلتا ہے؟ میرا جواب دینے سے پہلے اللہ نے آپ کو جواب دے دیا. اس لیے یہ مدرسہ یہ مسئلہ نہیں. الحمدللہ میرا رب اپنے کرم سے اپنی قدرت سے دلوں میں ڈالتا ہے اور یہ مدارس کا نظام چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا. آج صدیاں بیت جانے کے بعد دوستو آج بھی الحمدللہ قرآن محفوظ اور چھوٹے چھوٹے سینوں میں محفوظ. آپ بتائیں آپ کسی کو پیغام دیں یہ میرا پیغام دروش پہنچا دو، آگے دیر پہنچا دو، اپر چترال پہنچا دو، فلاں جگہ پہنچا دو. آپ بتائیں 6-7ویں آدمی تک پہنچتے پہنچتے بات وہی رہے گی یا بدل جائے گی؟ کوئی پہلا مثالہ لگائے گا، کوئی دوسرا لگائے گا، کوئی تیسرا لگائے گا، بات کچھ ہوگی اور بن کچھ جائے گی. لیکن میں قربان جاؤں رب ذوالجلال کے آخری پیغام پر. آج سے 1400 سال پہلے جس انداز میں مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں بدر و حنین میں نازل ہوا تھا، آج صدیاں بیت جانے کے بعد جامعہ اسلامیہ ریحان کوٹ کی مسجد کے مصلی پر اسی انداز میں سنایا جاتا ہے. ایک زیر زبر کا فرق نہیں. بہت بڑا شیخ، بہت بڑا استاد، بہت بڑا قاری مصلی پر کھڑا قرآن سنا رہا ہوں، پیچھے 10 سالہ بچہ سن رہو. استاد غلطی کرے، شاعر غلطی کرے، پیچھے 10 سالہ بچہ روکے گا، ٹوکے گا، زبان حال سے کہے گا حضرت آپ کی ساری عظمتیں اپنی جگہ لیکن قرآن تو میں غلط نہیں پڑھنے دوں گا. جب تک وہ ٹھیک نہیں کرے گا آگے نہیں جانے دے گا. اس انداز میں آج الحمدللہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی قرآن محفوظ، آقا کے ارشادات محفوظ. آپ بتائیں آج صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ہمیں معلوم
قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیتیں کون سی ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ 5 آیتیں، پوری سورت نہیں، 5 آیتیں سورۃ العلق کی غار حرا کی خلوت میں نازل ہونے والی سب سے پہلی آیتیں ہیں. ہمیں معلوم قرآن مجید کی سب سے پہلی مکمل سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی. ہمیں معلوم قرآن مجید کی سب سے عظمت اور برکت والی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظمت اور برکت والی آیت ہے. ہمیں معلوم قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی؟ قرض کے لین دین کو لکھ لیا کرو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت. ہمیں معلوم قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیت غیر اولی الضرر جو اتنی ہی نازل ہوئی. ہمیں معلوم قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت کون سی؟ احکامات کے اعتبار سے الیوم اکملت لکم دینکم، جس کے بعد کوئی حکم نازل نہیں ہوا، لیکن مطلقاً سب سے آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. میرے دوستو ہمیں معلوم کون سی آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، کون سی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. ارے یہ بھی معلوم لیلی کون سی ہیں، نہاری کون سی ہیں، رات کے وقت کون سی نازل ہوئی، دن کے وقت کون سی نازل ہوئی، گرمی کے موسم میں کون سی نازل ہوئی، سردی کے موسم میں کون سی نازل ہوئی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں سے تم مجھ سے کسی آیت کے متعلق پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا یہ آیت کس وقت کس جگہ اور کہاں نازل ہوئی. الحمدللہ اس انداز میں کہ آج تورات زبور انجیل کا قرۂ ارض پر ایک حافظ نہیں، اور الحمدللہ قرآن مجید کے 2 کروڑ سے زیادہ حافظ موجود ہیں. اور پاکستان جیسے ملک میں کہا کرتا ہوں جو کام آپ نے دوسروں کے سپرد کیا، آٹا ملتا ہے تو چینی نہیں، چینی ملتی ہے تو آٹا نہیں، دونوں ملتے ہیں تو گھی نہیں، تینوں ملتے ہیں تو پکانے کے لیے گیس نہیں، گیس ہی ملتی ہے کھادے بجلی نہیں، کہ جو لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. لیکن یہ کرونا کا سال تھا، علماء نے کہیں اعلان کیا ہو کیونکہ کرونا کا سال رہا ہے، اس سال رمضان میں قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملیں گے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں 2023 تک حافظوں کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیں. کبھی سنا نہیں سنا؟ میں عرض کر رہا ہوں الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان کی نوک پر ہی قرآن محفوظ. اسلام آباد میں 4-5 سال پہلے سپر مارکیٹ میں ایک بڑے پرانے قاری صاحب قرآن سنا رہے تھے، پیچھے 10 سالہ بچہ سن رہا تھا. قاری صاحب نے کہیں پڑھتے ہوئے سانس لی، بچوں میں شوخی تو ہوتی ہے، انہوں نے سانس لی، اس نے پھٹ پیچھے سے رکما دیا. قاری صاحب کو بھی یاد نہیں رہا کہ میں نماز میں ہوں، کہنے لگے بدے دا پترا ساتھ رہن دیتے کریں، سانس تو لینے دیا کرو. ہاں آپ اندازہ کریں اس انداز میں جب چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان کی نوک پر ہو، دنیا کی کوئی طاقت قیامت کی صبح تک اس کے ایک زیر زبر میں تبدیلی نہیں کر سکتی. آج کفر کی دنیا کہیں ڈنمارک میں کہیں قرآن مجید کو جلاتے ہیں، کہیں اس کو توہین کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں موتو بغیظکم، قرآن مجید انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اسی طریقے سے محفوظ رہے گا، چمکتا رہے گا، پھیلتا رہے گا انشاءاللہ. میں عرض کروں قرآن بھی محفوظ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی محفوظ، آپ کی ادائیں بھی محفوظ ہیں، ارشادات بھی محفوظ، آپ کی ادائیں بھی محفوظ. کسی ارشاد کے موقع پر علماء کرام تشریف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا. صحابی نے ارشاد بھی امت تک پہنچایا، یہ ادا بھی امت تک پہنچایا. آپ نے انگلیوں کو ملا کر، انگلیوں کو کھلا کر کے اشارہ فرمایا. صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، یہ ادا بھی پہنچائی. دست مبارک کو پلٹا دیا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی. پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی. تبسم فرمایا، ارشاد بھی پہنچایا، ادا بھی پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہوا، صحابی نے ارشاد بھی پہنچایا، یہ کیفیت بھی پہنچائی. آپ نے محبت کا بول بولا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی سے آپ نے فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. اور یہ صحابہ کے مقدر ہیں جنہیں چنا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے، اور یہ صحابہ کے مقدر ہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ نماز کی نیت پڑھ دیں اور نیت کرے پیچھے اس امام کی، صحابی نیت کرے پیچھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ کے نکاحوں کے خطبے آپ کے خطیب صاحب پڑھیں اور صحابہ کے نکاحوں کے خطبے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. آپ کے جنازے کی نمازیں آپ کے خطیب صاحب پڑھیں, صحابہ کے جنازوں کی نمازیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. اور یہ محبت کے بول بھی صحابہ کو نصیب. آپ نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے, ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن, کہہ دیا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن, اے اللہ اپنے ذکر پر, اپنے شکر پر, اپنی بہترین عبادت پر میری مدد فرما. اب حضرت معاذ نے اپنے شاگردوں تک جب یہ حدیث پہنچائی, پہلے فرمایا اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے, واللہ انی لأحبکم, اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے, ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو. انہوں نے اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث پہنچائی, پہلے فرمایا اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے, ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو. انہوں نے اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث پہنچائی, فرمایا اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے, ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا. 1400 سال سے جہاں آپ کا یہ ارشاد چلا رہا ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو, آپ کی محبت کا یہ بول بھی چلا رہا ہے. 5 سال پہلے حج کے موقع پر مدینہ منورہ میں مسجد نبی شریف میں ایک بزرگ تھے جن کی حدیث کی سند بڑی عالی تھی. علماء کو کچھ حدیثیں پڑھاتے تھے, ہمیں بھی کچھ حدیثیں پڑھائیں. انہوں نے یہی حدیث میں پڑھاتے ہوئے کہا اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے, ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو. اور میں آپ سے یہی کہتا ہوں اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے, ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو. 1400 سال سے میرے دوستو, صدیاں بیت جانے کے بعد بھی آج بھی الحمدللہ میرے آقا کے ارشادات بھی محفوظ, آپ کی ادائیں بھی محفوظ. اور یہ برکت ہے علماء کی محنتوں کی, کوششوں کی کہ الحمدللہ ان علماء نے ہر حال میں کسی قسم کے حالات میں ہوں, تاریخ اس پر گواہ ہے کہ انہوں نے اس علم نبوت کی اشاعت کی, اس علم کو انہوں نے محفوظ کیا. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دروازے پر دستک ہوئی, اور میرے دوستو اس علم نبوت کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں, بڑے مجاہدے ہیں, بڑی قربانیاں ہیں. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دروازے پر دستک ہوئی, دروازہ کھولا, دیکھا کہ ایک دور دراز علاقے کے عالم افریقہ کے دروازے پر کھڑے, مسلسل ننگے پاؤں پیدل چلنے کی وجہ سے پاؤں سے بھی خون جاری ہے, بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ہونٹوں سے بھی خون جاری ہے. فرمایا مرحبا, کہاں سے آنا ہوا؟ فرمایا افریقہ کے اس دور دراز علاقے سے آیا ہوں آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے. احمد بن حنبل فرمایا کہ آئے تو آپ بڑے دور سے ہیں, لیکن میں تو گھر میں نظر بند ہوں, حکومت کی طرف سے پابندی ہے, پڑھا نہیں سکتا. آئے تو آپ بڑے دور سے ہیں. آنے والا سچی طلب کے ساتھ آیا تھا, کہنے لگا حضرت ایک رائے میں دے دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ روزانہ آپ کی گلی میں بھکاری کے روپ میں آیا کروں گا, آ کر فقیرانہ صدا لگایا کروں گا, بھیک جمع کیا کروں گا, آپ کے دروازے پر آ کر جان بوجھ کر بھیک گرا دیا کروں گا. آپ مجھے بھیک چنوانے کے بہانے میرے پاس تشریف لا کر مجھے 2 حدیثیں سنا دی. احمد بن حنبل نے قبول فرما لیا. کئی سال آسان بات نہیں, کئی سال آتے رہے, ان کی گلی میں فقیرانہ صدا لگاتے, احمد بن حنبل تشریف لا کر انہیں حدیث سنا دیتے. جب ان کی نظر بندی ختم ہوئی, درس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا, وکیع بن مخلد ان کا نام تھا. احمد بن حنبل ان کو پاس بٹھاتے, فرماتے لوگوں یہ وہ شخص ہے کہ نظر بندی اور قید کے زمانے میں بھی اس کی وجہ سے میرا درس حدیث کا سلسلہ چھوٹا نہیں. اس انداز میں اس علم نبوت کے پیچھے مجاہدہ ہوا, اس کے پیچھے قربانیاں ہوئی. الحمدللہ علماء نے یہ قربانیاں دی, اور علماء کی ان قربانیوں کی وجہ سے الحمدللہ امت کو صحیح عقیدہ ملا, صحیح اعمال ملے, صحیح عقیدہ ملا, صحیح اعمال ملے. میں ذرا سی ایک مثال عرض کرتا ہوں. انگریز کے زمانے میں ایک زمین کے ٹکڑے پر اور پلاٹ پر ہندوؤں اور مسلمانوں کا جھگڑا ہوا. ہندو کہے یہ زمین ہماری ہے, مسلمان کہے ہماری ہے, مسلمان کہے مسجد کی ہے, ہندو کہے مندر کی ہے. ہندوؤں نے یہ کہا مسلمانوں کے مولانا مظفر حسین قادری اگر یہ کہہ دیں کہ زمین مسجد کی ہے ہم چھوڑ دیں گے.
انگریز جج تھا، اس کی عدالت میں مقدمہ تھا، اس نے بلایا مولانا مظفر حسین کاندھلوی کو، انہوں نے فرمایا میں انگریز کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، ہمارے اکابر سے وہ آج بھی اچھی طرح واقف ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ تشریف لائیں، میری طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں، نہ دیکھیں مجھے، لیکن بتائیں تو صحیح کہ حقیقت کیا ہے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کو جب غفیر، مسلمانوں کو یقین ہے کہ مولوی مسجد کے حق میں گواہی نہیں دے گا تو کس کے حق میں گواہی دے گا؟ مولانا مظفر حسین کاندھلوی فرمانے لگے زمین مندر کی ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ یہ زمین مسجد کی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے چہرے اتر گئے، ہاں کہ اندر ہی اندر کوئی مٹھی گرم ہو گئی، کیسی غلط گواہی دی، اب مسلمان مقدمہ ہار جائیں گے۔ مولانا مظفر حسین کاندھلوی فرمانے لگے مسلمان بے شک مقدمہ ہار جائیں لیکن اسلام کی تعلیم سچائی کی ہے، میں نے سچ بولا ہے، اسلام تو جیت گیا ہے۔ یہ جب ایک عالم کی زبان سے ہندوؤں نے اتنی سچی زبان، اتنی سچی بات سنی، ہزاروں ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور کہا اب یہ زمین ہم مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ان علماء نے امت مسلمہ کی ایسی رہنمائی کی، آج بھی کر رہے ہیں، اور انہی علماء کی وجہ سے اس ممبر اور محراب سے الحمدللہ قوم تک دین پہنچ رہا ہے، ان مدارس کی وجہ سے دین کی اشاعت ہو رہی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سے، قرآن والوں سے اور مضبوط تعلق نصیب فرمائے، قرآن سے، قرآن والوں سے اور مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو قرآن عظمت والا، جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی عظمت والا۔ میں رمضان سے ایک دن پہلے پچھلے رمضانوں میں پنڈی لیاقت باغ کے سامنے ایک مسجد ہے، میں وہاں گیا، بیان سے پہلے ایک قاری صاحب نے تلاوت کی، بڑی خوبصورت تلاوت کی، لیکن قاری صاحب کا خستہ سا لباس، پھٹے پرانے سے کپڑے، غربت ٹپک رہی تھی ان کے لباس سے، لیکن بڑی خوبصورت تلاوت کی۔ بعد میں نے بیان میں کہا کل پہلی تراویح ہے، ادھر آپ کے قاری صاحب بھی آ جائیں، صدر آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ آ جائیں، ممبران اسمبلی آ جائیں، کمشنر آ جائے، چیمبر آف کامرس کا صدر آ جائے، مصلی پر قاری صاحب کو کھڑا کرو گے یا انہیں کھڑا کرو گے؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر ایسی صورتحال ہو آپ کیا کرو گے؟ قاری صاحب۔ میں نے کہا یہ پھٹے پرانے کپڑوں والا قاری صاحب اللہ اکبر کہے گا تو اللہ اکبر کہیں گے، یہ رکوع میں جائے گا تو رکوع میں جائیں گے، یہ سجدے میں جائے گا تو سجدے میں جائیں گے۔ اگر قاری صاحب نے کہیں جوش آ گیا اور ایک رکعت میں ایک رکوع کی بجائے آدھا پارہ پڑھ لیا، پیچھے وہ دورے تیرے ہوتے رہیں گے لیکن جا تو نہیں سکتے نا، بعد میں کہیں گے بادشاہ پرواہ چھوڑے 10 وقت کرو نے اتنا پڑھنا ہے، بتایا تو کرو نا، آپ نے تو پرواہ دیا ہے، لیکن آج اللہ نے یہ ایسی عزت دی ہے قرآن کی وجہ سے، کل میرا رب کہے گا پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ۔ آپ غور فرمائیں کپڑے کی دکان پہ عام کپڑا ہوتا ہے تھان کے ساتھ، پاک ناپاک وضو بے وضو ہر ایک اس کو ہاتھ لگاتا ہے، لیکن 1 میٹر کپڑا کٹ کر قرآن مجید کا غلاف بن گیا، اب کوئی ناپاک اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ عام گتا ہوتا ہے، کوئی پنکھا چلتا ہے، کوئی برتن ڈھانپتا ہے، لیکن وہ گتا قرآن مجید کی جلد بن گیا، اب کوئی اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میرے دوستو کپڑا اور گتا قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، یوں عزتیں پا لیتا ہے، میرے نبی کو امتی وابستہ ہو جائے گا، کتنی عزتیں پا لے گا۔ دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سے وابستگی نصیب کرے۔ حضرات صحابہ کرام قرآن سے جڑے اور قرآن مجید کو سیکھا بھی، قرآن مجید کو سمجھا بھی، قرآن مجید پر عمل بھی کیا، قرآن مجید کی دعوت بھی دی۔ قرآن عظمت والا، ان پھٹے پرانے کپڑوں میں اونٹ کی اونجلیوں کا پانی پینے والے، پاؤں میں درختوں کے پتے باندھنے والے، پرانے کپڑوں کے چیتھڑے باندھنے والے، اللہ نے انہیں کتنی عزت عطا فرمائی۔ میں عرض کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ نے صدقے کو قرض سے تعبیر کی ہے کہ جیسے قرض کی واپسی ضروری ہوتی ہے، یہ بھی میں تمہیں بڑھا چڑھا کر اس دن واپس کروں گا جو تمہاری ضرورت کا سب سے بڑا دن ہوگا، جو تمہاری ضرورت کا سب سے بڑا دن ہوگا۔ قرض سے تعبیر، حالانکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنی چیز تو قرض نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے اس کو قرض سے۔ یہ آیت نازل ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے، کفر کا ایک تھنک ٹینک بیٹھا ہوا،
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہنا نعوذ باللہ مسلمانوں کا خدا فقیر ہو گیا ہے، اب قرضے مانگنے شروع کر دیے. یہ اس نے کہا اور رکھ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا اور تھپڑ مار کر یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کے عذاب کی پہلی قسط وصول کر لو، اور تھپڑ مار کر واپس آ گئے. پیچھے پیچھے وہ مشرک بھی شکایت لے کر آ گیا حضور کی خدمت میں اور آگے کہا صدیق اکبر نے مجھے تھپڑ مارا. آپ اپنے شاگردوں کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے. آپ نے فرمایا ابو بکر نے نہیں مارا ہوگا، عمر نے مارا ہوگا. حضور میں نے تھپڑ کھایا اچھی طرح پہچانا ہے، ابو بکر نے مارا. کیوں ابو بکر؟ جی حضور ایسا ہوا، اس نے میرے رب کی شان میں گستاخی کی ہے اور میں نے تھپڑ مارا ہے. نبوت کا انصاف دیکھو نا، ایک طرف جانی دشمن ہے اور ایک طرف یار غار ہے. نبوت کا انصاف دیکھو. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ لاؤ، اس نے رب کی شان میں گستاخی کی ہے. صدیق اکبر عرض حضور مجلس ساری مشرکین کی تھی، گواہ میں کہاں سے لاؤں؟ آپ نے فرمایا جو بھی ہے ضابطہ یہی ہے، گواہ لانا پڑے گا. صدیق اکبر سوچوں میں گم، قریب تھا میرے آقا اس مشرک کو اجازت دیتے اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بدلہ لیتا کہ رب ذوالجلال نے آسمانوں پر جبریل امین سے فرمایا جبریل جلدی پہنچ. اگر زمین والوں میں ابو بکر کی گواہی دینے والا کوئی نہیں تو آسمانوں پر رب جو موجود ہے. قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ہم نے خود سنا اس مشرک نے کہا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. خود رب ذوالجلال صدیق اکبر کے لیے وکیل سوائی بن گئے. کی قرآن عظمت والا، جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی عظمت والا. دعا کرو اللہ ہمیں اس قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے. اور دوستو آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ فتنے کا دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے 4 ٹکوں کی خاطر دین کو بیچ ڈالے گا. آج فتنے کھڑے ہیں سیاہ رات کی طرح اور پتہ نہیں کس کس انداز میں نام نہاد مسلمان عورتیں اسلام آباد کی سڑکوں پر جلوس نکالتی ہیں، ہاں آزادی مارچ کے نام پر، اور کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی. تیرا جسم کہاں سے آ گیا؟ ہمارا جسم ہماری مرضی. آپ بتاؤ یہ جسم اور کائنات کی ہر چیز کس کی ملکیت ہے؟ یہ جسم کس کی ملکیت ہے؟ کس نے بنایا اور کیسے بنایا؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں وہ تمہاری بہترین صورت بناتا ہے. ماں کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. ماں چاول کھا رہی ہے، بیٹے کی آنکھ بن رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، دماغ کی رگیں بن رہی ہیں، گوشت کھا رہی ہے، دل جگر کلیجہ بن رہا ہے. ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، لیکن ساری مشینوں کا بنانے والا انسان، اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنایا. ارے پانی پہ کوئی تصویر نہیں بنتی، لیکن اس مصور حقیقی نے میری رات کی تصویر پانی پہ بنائی اور اتنی خوبصورت بنائی کہ دیکھ کر نانکے دادکے سارے خوش ہو گئے. بتاؤ یہاں کانک کی لائٹیں کس نے بنائی؟ بولو. کانوں کے ایریل کس نے بنائے؟ پیٹ کی ٹینکی کس نے بنائی؟ دل کا پمپ کس نے بنایا؟ پاؤں کے ٹائر کس نے بنائے؟ جس نے بنایا اسی نے استعمال بھی بتایا. مشین منگواتے ہیں نا باہر ملک سے، ڈبہ کھولتے ہیں مشین نکلتی ہے اور کیا نکلتا ہے؟ کتابچہ بکلیٹ ہوتی ہے جس میں اس میں چلانے کی ہدایات ہوتی ہیں. اتنی دیر چلاؤ، اتنی دیر ریسٹ دو، اتنی دیر کے بعد گریس دو، اتنے ٹیمپریچر وغیرہ وغیرہ. جس کی مشین ہوتی ہے ہدایات بھی. مشین جاپان کی تو ہدایت جاپان کی، مشین فرانس کی تو ہدایت فرانس کی، مشین جرمنی کی. یہ نہیں اس مشین جرمنی کی ہدایت فرانس دے رہا ہوں، مشین فرانس کی ہدایت جاپان دے رہا ہوں. جس کی مشین ہوتی ہے ہدایت بھی، اور ہم بھی اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. نا جی یہ ڈیزل گاڑی ہے جی، پھر اس میں پیٹرول ڈالیں گے گیا انجن ہے. یہ پیٹرول گاڑی ہے، اس میں ڈیزل ڈالیں گے تو وہاں سمجھتے ہیں بنانے والے نے
اس کو پیٹرول پہ بنایا ہے، ڈیزل ڈالیں گے تو یہ برباد ہو جائے گی۔ یہاں نہیں سمجھ آتی کہ بنانے والے نے یہ ٹینکی حلال کے لیے بنائی ہے، حرام کا، سود کا، رشوت کا مال اس میں جائے گا، یہ ٹینکی اتنی خراب ہوگی کہ پھر جہنم میں جائے بغیر ٹھیک نہیں ہوگی۔ تیرا جسم کہاں سے آ گیا؟ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تجھے حق انتفاع حاصل ہے، حق ملکیت نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں یہ دکان میری ملکیت، یہ تو اس لیے کہ جھگڑے نہ ہو، جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، ورنہ حقیقی ملکیت ہر چیز پر کس کی ہے؟ اللہ۔ اور دین اسلام آسان لفظوں میں عرض کروں، مشین کے بنانے والے نے جو چلانے کی ہدایت دی ہے، میرے نبی نے جیسے چلا کے بتایا ہے، صحابہ نے جیسے چل کے بتایا، اسی کے نام دین اسلام، اسی کا نام دین اسلام ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں آزادی کے نام پر، حالانکہ آزادی تجھے دی ہی دین اسلام نے۔ لندن میں ایک عالم تقریر کر کے فارغ ہوئے، ایک گورا نوجوان اٹھا کے کہا کیا بات ہے، اسلام میں عورت کی ملازمت کو پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا، کیوں نہیں ملازمت کرنے دیتے عورت کو؟ انہوں نے کہا تمہاری ملکہ نسبت کیوں نہیں ملازمت کرتی؟ کہا وہ تو ملکہ ہے، وہ کیوں ملازمت کر؟ کہا تمہاری ایک ملکہ ہے، اسلام میں ہر گھر کی خاتون ملکہ ہے، اسلام میں ہر گھر کی خاتون ملکہ ہے۔ باپ کو حکم دیا اس کی اس پر شفقت کر، میرے آقا نے فرمایا تو اور میں جنت میں یوں ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی ہے۔ بھائی بہن ہے، بھائی کو حکم دیا اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ کر، اور بیٹا ہے تو فرمایا تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے، بیوی ہے تو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک۔ ان چاروں کو اس کی خدمت پہ لگا دیا اور اسے فرمایا تو اللہ کے فرائض ادا کر، شوہر کے اور بچوں کے حقوق ادا کر، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو جنت میں داخل ہو۔ یہ عزت اور عظمت تو عورت کو دین اسلام نے دی ہے، انہوں نے اس کی عزت کو نیلام کیا ہے۔ ماچس کی ڈبیا، صابن کی ڈبیا، صرف کے ڈبے سے لے کر سوسائٹیوں کے اشتہاری بورڈوں تک عورت کے ایک ایک عضو کو نیلام کیا ہے، اور اسلام نے تجھے تخت الثری سے نکال کر ثریا تک پہنچایا ہے۔ تو یہ عزتیں اور عظمتیں تو دین اسلام نے دی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں مختلف طریقے سے یہ فتنے اٹھ رہے ہیں، اور ان فتنوں کی سرگوبی کا ذریعہ یہ نیت کرو علماء سے، مدارس سے، قرآن والوں سے تعلق مضبوط کریں گے۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، یہ میں عرض کر رہا ہوں نیت کریں، انشاءاللہ جیئیں گے تو اسلام پر، مریں گے تو اسلام پر۔ قرآن نے اپنے ورقوں پر ایک خاتون کا ذکر کیا جس نے جان دے دی لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ وہ خاتون کون تھی؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والا، وفرعون ذی الاوتاد، مخالفین کے بدن میں کیلیں ٹھونک دینے والا ظالم۔ ان اندھیروں میں اللہ نے آسیہ کو ہدایت دے دی، سچے رب پر ایمان لے آیا، فرعون کی خدائی کا انکار کر دیا، نہیں مانتی تجھے رب۔ بیوی بیچاری تو ویسے بھی شوہر کی تابع ہوتی ہے، اس کا ووٹ تو شوہر کو ہی جاتا ہے۔ اور یہ عورت بھی بڑی عجیب چیز ہے، نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو اپنے ماں باپ کی تعریف کی، جیوے میرا ماں پہ تو ویسے ہی میری قسمت خراب تھی، کدھر میرے پلے پڑ۔ پھر جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں پھر بھائیوں کی تعریف، جیوے میرا بھائی طارق محمود خالد بہت اچھے ہیں، سب کچھ وہی کر رہے ہیں، تو ایسے ہی نکل ہے۔ پھر جب بھائیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں نا اور بھابیاں آ جاتی ہیں، ان سے تعلق بگڑتا ہے، پھر ادھر سے اپنے بیٹے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹوں کی تعریفیں شروع ہوئی، میرے بیٹے بہت لائق، تیرے طرح گئے ہی نہیں، تیری طرح نہیں ہے بالکل، بہت لائق ہوتے ہیں۔ اور پھر جب بچوں کی ہو جاتی ہیں شادیاں اور بہو آ جاتی ہیں، پھر ان سے تعلق بگڑتا ہے، پھر موڑ جوڑ کے آتی ہے، کہتی ہے سادی دعا کرو جیوے میرے سرے دے سائیں علی غلام رسول اللہ، سادی دعا کرو علی صاحب نہیں دے رہے ہیں، کون پوچھتا ہے؟ ویسے کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ آخری موڑ جوڑ کی تیرے دروازے پر ہی ہے، لیکن محبت اور بے تکلفی کا تعلق ایسا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شوہر گھر میں داخل ہو، بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائے، بیوی شوہر کو دیکھ کر خوش ہو جائے، دونوں کو دیکھ کر میرا رب خوش ہو جائے۔ دعا کرو اللہ ہمیں پاکیزہ معاشرت نصیب۔ آج ایک سازش کے تحت اس پاکیزہ معاشرت سے اس غلیظ معاشرت کی طرف جدت کے نام پر، ترقی کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر اس معاشرت کی طرف دھکیلنے کی میں آج بھی کہتا ہوں بے شک بہت کمزوریاں ہیں، ہم بہت دور ہو گئے اعمال سے، احکامات سے، لیکن دین اسلام کی نسبت کی وجہ سے بوڑھوں اور جوانوں آج بھی تم جنت کی زندگی گزار رہے ہو۔
میں نے لندن میں ایک دن دیکھا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پھولوں کے گلدستے اٹھائے ہوئے، ٹافیوں کے پیکٹ اٹھائے ہوئے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ خاص دن ہے؟ کہہ رہے ہاں پیرنٹس ڈے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ جو بوڑھے والدین کو گھر سے نکال کر وہ جو ان کے لیے اولڈ کیئر سینٹر بنے ہوتے ہیں مرغی خانے جیسے، وہاں پھینک دیتے ہیں، سال کے بعد بیٹا اور بیٹی جا کر ان کو پھولوں کا گلدستہ دیتا ہے اور ٹافیوں کا ایک پیکٹ دیتا ہے کہ سال تو چوبتے رہو، اگلے سال پہ انشاءاللہ۔ ہاں کبھی مدر ڈے مناتے ہیں، کبھی فادر ڈے مناتے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، اسلام میں ہر دن پیرنٹس ڈے ہے، ہر مارننگ مدر مارننگ اور ہر ایوننگ فادر ایوننگ ہے۔ ان کی جوانی تو گزر جاتی ہے بدماشیوں میں، اور پھر بڑھاپے میں بڈھے گورے نے بڈھی کے کندھے پر، بڈھی نے بڈھے کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہاں چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہیں، افسردگی چھائی ہوئی ہے، ٹانگوں پر کپ کپی تاری ہے، ہاتھوں پہ لرزہ تاری ہے، ٹوکری اٹھائے ہوئے ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شاپنگ سینٹر میں خریداری کے لیے جائے۔ کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی ان کا ہاتھ تھامنے والا نہیں، کوئی ان سے محبت کا بول بولنے والا نہیں، قابل رحم حالت ہوتی ہے ان کی۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا پاکستان میں بھی بوڑھوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ میں نے کہا توبہ کر، اللہ تجھے پاکستان کے بوڑھے سے بچائے۔ پاکستان میں تو جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنا ہٹلر بنتا چلا جاتا ہے، اس کے اتنے اختیارات ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو۔ توبہ 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 توبہ۔ 8 نمبر کا چشمہ لگایا ہوا ہے، منہ میں دانت ایک نہیں ہے، کانوں میں مشین فٹ کی ہوئی ہے، ہاں چارپائی پر بیٹھا ہوا، چھوٹا پاس رکھا ہوا، پورے خاندان پہ حکومت کر رہا ہے یا نہیں؟ جوان سے پوچھو چترال بازار میں دکان کھولو گے؟ کہتے ہیں ہمارا تو خیال ہے بزرگوں کی مرضی نہیں ہے، فلاں جگہ سے رشتہ طے کرو کہ بزرگ اجازت نہیں دے رہے۔ کوئی رشتہ اس بوڑھے کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتا، کوئی کاروبار اس کی NOC کے بغیر شروع نہیں ہوتا۔ بتاؤ اس بوڑھے کو عزت کس نے دی ہے؟ دین اسلام نے دی ہے، قرآن نے دی ہے، تیرے نبی نے فرمایا مرمت بوڑھے اس دین پر جس نے تجھے اتنی عزت دی اور تیری تعظیم نہ کرنے پر میرے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يَغْفِرْ كَبِيرَنَا۔ اور نوجوان تیرے لیے، یورپ کا نوجوان رات کو شراب کے نشے میں دھت کسی پب اور شراب خانے سے نکل کر کتے کی طرح سڑک پر کسی فٹ پاتھ پر کسی پل کے نیچے پڑا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں والدین کہاں ہیں، والدین کو پتہ نہیں ہاں بیٹا کہاں ہے۔ یہاں رات کو تو 2 بجے تک گھر نہ آئے، تیری ماں تیرا رات تکتی رہے گی، تیرا باپ چھت پہ چڑھ چڑھ کر دیکھے گا، پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، گاڑی ملی ہوگی نہیں ملی ہوگی، تو گھر میں قدم رکھے گا تو جان میں جان آئے گی۔ یہ محبتیں تجھے دین اسلام نے۔ وہاں 16 سال کے بعد مائنڈ یور اون بزنس، اپنا کام کرو۔ بیٹی کو پتہ نہیں باپ کہاں ہے اور باپ کو پتہ نہیں بیٹی کہاں۔ یہاں باپ اپنی بیٹی کو نکاح کے بعد کتنے ناز سے رخصت کرتا ہے، آنسوؤں کی برسات میں، اور پھر کہتا ہے بیٹی تیری اولاد کے لیے بھی میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، صرف تیرے لیے نہیں، تیری یہ محبتیں کس نے دی ہیں؟ دین اسلام نے دی ہیں۔ دعا کرو اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، ان اندھیروں میں اللہ نے ہدایت دے دی، سچے رب پر ایمان لے آئی، فرعون کی خدائی کے انکار کیا، نہیں مانتی تجھے رب۔ فرعون بڑا سچ پٹایا، آسیہ کو پیکج دیا، اتنا سونا چاندی اور اتنے ڈالر لے لو اور مجھے رب مان لو، عالمی اتحاد میں شامل ہو جاؤ۔ آسیہ نے کہا کہ ایمان کوئی مولی گاجر نہیں جس کا چند ٹکوں کے بدلے فیصلہ کر دیا جائے، ایمان بیچنے کی چیز نہیں ہوتی، تبلیغ والے کہتے ہیں بچانے کی چیز ہوتی ہے، محنت کی چیز ہوتی ہے، سنوارنے کی چیز ہوتی ہے، بڑھانے کی چیز ہوتی ہے، نہیں مانتی تجھے رب۔ اور فرعون بڑا سچ پٹایا، اور یہ ساسی لوگ گھر سے ووٹ نہ ملے پھر تو جان نکل جاتی ہے، لوگوں نے بھی تانا دیا، خدا بنا کہتا ہے بیوی تو مانتی نہیں۔ فرعون نے فیصلہ کیا آسیہ کو سولی پر چڑھایا جائے، پکڑا، دیوار سے لگایا، بازو لمبے کیے اور آسیہ کے ہاتھ اور پاؤں اور بدن میں کیلیں ٹھوک دی۔ اور کرو، ایک طرف ظالم حکومت، ایک طرف کمزور خاتون جس کے بدن میں کیلیں ٹھوک۔ اس وقت حضرت آسیہ نے سچے رب کو پکارا۔ قرآن نے آسیہ کی پکار کو اپنے ورقوں پہ نقل کیا۔ اور دوستو یہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند ہوتا ہی نہیں، رات کو بھی کھلا، دن کو بھی کھلا، رمضان میں بھی کھلا، رمضان کے بعد بھی۔ کوئی دروازہ ہفتے میں 5 دن کھلا، اچھا جی پھر ہفتہ اتوار تو چھٹی ہوتی ہے، کوئی 6 دن کھلے گا، اچھا جی اتوار ہے چھٹی۔ وہ ہمارے پنجاب میں پاک پتن میں ایک بہشتی دروازہ ہے، سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے۔ یہ دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند ہوتا ہی نہیں۔
دن کو آؤ، رات کو آؤ، صبح آؤ، شام کو آؤ، دعا کرو اللہ ہمیں اپنے در پہ آنے والا ہے۔ آسیہ نے پکارا، قرآن نے آسیہ کی پکار کو اپنے ورقوں پہ نقل کیا، کیا کہا؟ عرض کرنے لگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ عرض کرنے لگی اے میرے رب، میرے جن ہاتھوں نے کبھی دن کا بھی ٹیڑھا نہیں کیا تھا، میرے جو ہاتھ مخمل نہیں پڑے تھے، میرے جن ہاتھوں پر کبھی گرد بھی نہیں پڑی تھی، آج تیرے دین کی محبت میں چھلنی ہو گئے۔ اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اپنے پہلو اور پڑوس میں جنت میں میرا محل بنا دے اور فرعون کی ظلم سے مجھے نجات دے دے۔ آسیہ کی پکار سیدھی آسمانوں پر پہنچی۔ رب کریم نے فرمایا او فرشتوں، باقی لوگوں کو جنت کے محلات جنت میں پہنچنے کے بعد دکھائے جائیں گے، آسیہ کو جنت کے محل آج ہی دکھا دو۔ درمیان کے پردے ہٹ گئے، آسیہ کو جنت کا محل نظر آیا، روح پرواز کر گئی۔ فرعون کا باقی ظلم آسیہ کی ناش پہ واقع ہوا، اور کیا نوازا میرے رب نے آسیہ کو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ کے انتقال ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ جنت میں جاؤ تو اپنی سوگن کو میرا سلام کہو۔ خدیجہ چونک اٹھی، حضور میں آپ کی پہلی بیوی اور میں ہی سب سے پہلے دنیا سے جا رہی ہوں، پھر جنت میں سوگن کہاں سے آگئی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ فرعون کی بیوی آسیہ نے شاہی زندگی چھوڑ دی، محلات کو چھوڑ دیا، سونے چاندی کو لات مار دی، زر پر لباس چھوڑ دیا، بدن کو چھلنی کرا دیا، جان دے دی، لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے آسیہ کا نکاح جنت میں میرے ساتھ کر دیا۔ دنیا میں دشمن خدا کی بیوی، جنت میں محبوب خدا کی بیوی، اور کیا نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ آپ کی سواری بیت المقدس سے اٹھی، جبریل امین ساتھ مصر قریب، میرے آقا فرمانے جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں جنت کی خوشبو کیسی؟ جبریل امین حضور مصر قریب ہے، فرعون کی بیوی آسیہ کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، آسیہ کو یہ مرتبے کیوں ملے؟ اونچی ہیرے والی جوتی کی وجہ سے، نئے ڈیزائن کے زیور کی وجہ سے، زرق پر لباس کی وجہ سے، محل میں رہنے کی وجہ سے، نہ دین پر سب کچھ قربان کرنے کی وجہ سے۔ دعا کرو اللہ ہمیں دین پہ جینا، دین پہ مرنا نصیب فرمائے، اور ان دینی اداروں کے ساتھ کیا ہو گیا، تھک گئے؟ اللہ ان دینی اداروں کے ساتھ اللہ ہمیں پہلے سے بڑھ کر تعلق رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس وقت کی ضرورت ہے، آج پوری دنیا کا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے توڑنا چاہتا ہے۔ آپ نیت کرو ہم یہ تعلق اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے سے انشاءاللہ کو بڑی ڈیلی کی آخر سے بڑی کمزور سی انشاءاللہ کہی ہے، کہو انشاءاللہ پہلے سے پڑھ کر تعلق جوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اس وقت وہ تعلق کمزور کرنا چاہتے ہیں، کبھی دہشت گردی کے تانے، کبھی انتہا پسندی کے، کبھی مین سٹریم میں لانے کے عنوان سے۔ ایک مذاکرہ ہوا اور ماہرین تعلیم سارے بلائے گئے تھے، مدارس کی طرف سے مجھے بلایا اور کہنے لگے مولانا آپ لوگ مولوی لوگ ایک خول میں بند ہوتے ہو، آپ لوگوں کا اپنا خول ہے، یہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، درسگاہ ہے، مجلس ذکر ہے، تبلیغی جوڑ ہے، فلاں، تمہارے ایک اپنا خول ہوتا ہے، تمہیں باہر کی دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہم تمہیں مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا توبہ کرو، جتنا ہم مین سٹریم میں اتنا کوئی اور نہیں ہے۔ میں نے کہا میں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے فوجی بھی، سویلین بھی، 5ویں گریڈ والا، 15ویں والا، 20ویں والا، دودھ بیچنے والا، ریڈی والا، سبزی والا، ڈاکٹر، انجینئر، سارے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ میں ان سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے ملتے ہیں، ان کے خوشی غم میں شریک ہوتا ہوں، شہر کی سطح پر، دوسرے شہروں کی سطح پر میں روزانہ سینکڑوں ہزاروں آدمیوں سے ملتا ہوں، بخلاف آپ کے کہ آپ یونیورسٹی کے جس ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں، فزکس میں جاتے ہیں تو کیمسٹری میں نہیں، انگلش میں جاتے ہیں تو اردو میں نہیں، ہسٹری میں جاتے ہیں جغرافیہ میں نہیں، کیمسٹری میں جاتے ہیں تو فزکس میں نہیں۔ چیز ہے کہ آپ کو باہر کی دنیا کا پتہ ہو، آپ کو تو اپنی یونیورسٹی کے دوسری شعبوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو مین سٹریم میں میں ہوں یا آپ ہیں؟ میں نے کہا ہم تو اتنے مین سٹریم میں ہیں کہ
کہ اگر رات کو کسی کو ڈراؤنا خواب آئے فجر کے بعد وہ بھی مجھے پتا ہوتا ہے. کسی کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہو مجھے پتا ہوتا ہے, بیٹی کی رخصتی ہونا ہو مجھے پتا ہوتا ہے, ہاں دکان کے افتتاح ہونا ہو مجھے پتا ہوتا ہے, شادی چل نہ رہی ہو مجھے پتا ہوتا ہے, علیحدگی ہو جائے مجھے پتا ہوتا ہے, اولاد نہ ہو رہی ہو مجھے پتا ہو جائے تو مجھے پتا ہوتا ہے, بزرگوں کی روح نکل رہی ہو مجھے پتا ہوتا ہے, آج کی زکات دی اور نام نکلا ہو نہ نکلا ہو مجھے پتا ہو. دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں پتہ نہ ہو. تم کیسے کہتے ہو ہم مین سٹی میں نہیں ہیں؟ ہم سب سے زیادہ قومی دھارے میں ہیں. ہمارا لباس بھی قومی, ہماری زبان بھی قومی. ان کی فکر کرو جن کا لباس بھی قومی نہیں اور جن کی زبان بھی قومی. الحمدللہ ان ساری چیزوں کے باوجود میں نے عرض کیا الحمدللہ مدارس بڑھتے چلے جا رہے ہیں, حافظ بڑھتے چلے. آج سے 40 سال پہلے پاکستان کے معروف عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز صفدر رحمہ اللہ عشاء کی نماز پڑھا کر رمضان کی پہلی رات نمازیوں کی طرف منہ کر کے کہنے لگے, بھائی میں نے میاں والی, اٹک, سرگودا, گجرانوالہ ساری جگہوں پر حافظ کے لیے رابطہ کیا, کہیں سے حافظ نہیں ملا, لہٰذا اس سال ہم تراویح میں قرآن نہیں سن سکیں گے, سورتوں کے ساتھ تراویح پڑھیں گے. یہ حال تھا. اور آج جہاں ایک کی ضرورت ہوتی ہے 50 موجود ہے. جہاں پتہ کرے کہتے پہلے یہاں پہ 50 موجود ہیں, قرآن اندازی کریں گے, جس کا نام نکلے گا وہ سنائے, کوئی چھت پر, کوئی بیٹھک میں, کوئی بازار میں, کوئی کہاں. الحمدللہ ان علماء نے قوم کی دینی ضرورت کو پورا کیا ہے, پسماندہ نہیں بنایا قوم کو, قوم کا وقار بلند کیا ہے. معاشرے میں دین انہی کی وجہ سے ہے. آپ نیت کرو ہم ہر اعتبار سے یہ تعلق مضبوط کریں گے اور مالی اعتبار سے بھی. آج یہاں الحمدللہ کتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں؟ 250 سے زائد طلبہ پڑھ رہے ہیں. اس سال کتنے فارغ ہوئی ہے؟ 53. آپ غور فرمائیں, آپ بتائیں, آپ ماشاءاللہ اتنا تو سمجھتے ہو, یہ جو 53 بچے فارغ ہوئے ہیں, یہ 53,000 کو آگے عالم حافظ بنائیں, 53,000 53 لاکھ کو بنائیں, 53 لاکھ 53 کروڑ کو بنائیں. ہم کب تک دنیا میں رہیں گے؟ ہم قبروں میں بھی چلے جائیں گے. بتاؤ لاکھوں کروڑوں زبانوں کی تلاوت, ان کی دینی خدمات, عبادات کی ثواب کی کھیپ ہمیں قبر میں ملتی رہے گی نہیں ملتی رہے گی؟ یہ اتنا بڑا عمل ہے. جب دارالعلوم دیوبند کی ابتدا ہو رہی تھی, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ, حضرت مولانا رشید گنگوئی, ان حضرات نے آپ جیسے بزرگ جو یہاں تشریف فرما ہیں, علماء سے, مدرسے سے محبت رکھنے والے, دیوبند قصبے کے اس طرح کے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ انگریزی کے عنوان پر ملازمتیں دے کر ہمارے نوجوانوں کو دین سے دور کر رہا ہے, کیا کریں؟ مختلف مشورے آئے. ایک حاجی عابد مرحوم, بعض اوقات ان پڑھ کی جھولی میں اللہ اتنی بڑی دولت ڈال دیتے ہیں عقل حیران ہوتی ہے. حاجی عابد مرحوم عالم نہیں تھے اور دیوبند کی شورا میں بھی رہے, بعد میں بڑے بزرگوں میں سے تھے. وہ کہنے لگے میری رائے یہ ہے اب مسلمانوں کے چندے سے مدرسے بنائے جائیں اور ایمان اور اعمال کی حفاظت کی جائے. اور سب سے پہلے 3 روپیہ چندہ نکال کر اور انہوں نے دیا. پھر دیوبند قصبے کے ہر دروازے پر دستک دی اور جھولی پھیلا کر کہنے لگے میں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں, میرے ساتھ تعاون کرو. شام تک 300 روپے چندہ جمع ہوا. 300 روپے کے چندے سے ایک انار کے درخت کے نیچے آپ حضرات جانتے علماء, ایک استاد اور شاگرد سے اس کی ابتدا ہوئی. کون جانتا تھا, کسے خبر تھی کہ بے سر و سامانی کے عالم میں ایک درخت کے نیچے شروع ہونے والا اور ایک استاد اور ایک شاگرد سے شروع ہونے والا ادارہ عالم اسلام کی عظیم یونیورسٹی بنے گی کہ صدیوں تک امت جس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی. آج دیوبند نے جو ہزاروں مفسرین پیدا کیے, علماء فقہا پیدا کیے, فقیر پیدا کیے, مبلغ پیدا کیے, مجاہد پیدا کیے, مدرسے بنے, خانقاہیں بنی, آپ بتائیں ان سب کا ثواب حاجی عابد مرحوم کو مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ نعرہ تکبیر, تاج تخت ختم نبوت زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد, علماء دیوبند زندہ باد, اور قیامت تک ملتا رہے گا. انہوں نے نہ بخاری پڑھی, نہ سیاستہ پڑھی, نہ انہوں نے فقہ پڑھا, نہ انہوں نے تجوید پڑھی, نہ انہوں نے مدرسہ بنایا, لیکن اتنی مدارس, خانقاہوں کا, علماء کا ثواب کھیپ کی کھیپ آج بھی انہیں مل رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ملتی ہے. یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں کس سے اللہ کتنا کام لے کچھ اندازہ نہیں. مولانا الیاس رحم اللہ انہی
آکسفورڈ اور کیمبرج میں تیار نہیں ہوئے، شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرکزہ انہی مدارس سے تیار ہوئے جن سے پوری امت نے فائدہ اٹھایا، اور مولانا یاس رحمہ اللہ کے درد دل نے آج پوری امت کو تڑپا دیا۔ انہوں نے بھی مدرسے میں پڑھا، ان پر بھی کسی نے خرچ کیا ہوگا، ان کو بھی کسی نے کھانا دیا ہوگا۔ آپ بتاؤ ان سارے معاونین کو مولانا یاس رحمہ اللہ کی اس محنت اور تبلیغی تحریک کا ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ کوئی پتہ نہیں کس سے اللہ کتنا کام لے۔ یہاں کتنی گدڑیوں میں لال پڑے ہوتے ہیں، کتنے ہیرے جواہرات پڑے ہوتے ہیں، کس کی آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم پہلے سے پڑھ کر ان مدارس کے ساتھ تعاون کریں گے، مالی تعاون کریں گے۔ آپ اپنے بجٹ میں شادیوں کے لیے رکھتے ہو، تفریح کے لیے رکھتے ہو، مکان کے لیے رکھتے ہو، اپنے بچوں کے جوتوں کے لیے رکھتے ہو، کپڑوں کے لیے رکھتے ہو، عید کے لیے رکھتے ہو، یہ بھی نیت کرو نا، یہ مہمانان رسول، یہ مدارس جن کی وجہ سے میں مسلمان ہوں، جن کی وجہ سے میرے گھر میں قرآن ہے، جن کی وجہ سے دین پہنچ رہا ہے، نیت کرے کہ میں انشاءاللہ ان پر سب سے پہلے خرچ کروں گا۔ سب کی نیت ہے انشاءاللہ۔ باقی مدرسہ آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کے ان اشعار پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی کے بڑے خلفاء میں سے تھے، فرماتے ہیں میرا نقش ہستی مٹ نہیں سکتا۔ آپ کہو ہمارا نقش ہستی، بولو بولو سارے کہو ہمارا نقش ہستی بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں، بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں، اسے میٹنے والے مٹ جائیں گے خود کہ یہ نقش سجدہ ہے کش کا نہیں۔ کش کا ہندو عورتیں یہاں رنگ لگاتی ہیں، وہ مٹ جاتا ہے لیکن سجدے کا نشان نہیں مٹتا۔ پھر کہو ہمارا نقش ہستی، کہو تو سارے ہمارا نقش ہستی مٹ نہیں سکتا، بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں، اسے میٹنے والے مٹ جائیں گے خود کہ یہ نقش سجدہ ہے کش کا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔